اکثر سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کسی اسلامک اسکالر کا یہ موقف ہے کہ زمین کسی بھی طور پر مطلقاً ٹھیکے پہ نہیں دی جا سکتی، تو کیا ان کا یہ موقف درست ہے؟ آپ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ زمین ٹھیکے پہ دینا، کرائے پہ دینا، اجرت پہ دینا، اس مسئلے میں علماء کرام میں کافی اختلاف ہے، اور بہت سے علماء کرام یہ موقف رکھتے ہیں کہ زمین کو مطلق طور پہ کرائے پہ دینے کی اجازت نہیں ہے، یعنی کہ کسی بھی شکل میں کرائے پہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ ان کے دلائل میں سے ایک دلیل وہ حدیث ہے جسے جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، اور اسے امام مسلم بھی اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں اور امام ابن ماجہ بھی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خطبہ دیا اور خطبے میں ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس کوئی زمین ہو وہ خود اس میں کھیتی باڑی کرے، خود اس کو کاشت کرے، یا کسی کو کاشت کرنے کے لیے دے دے، ولا یؤاجرھا، کسی کو اجرت پہ نہ دے، کرائے پہ نہ دے، ٹھیکے پہ نہ دے۔ حدیث بالکل صحیح ہے۔ اس حدیث کی وجہ سے کئی ایک علماء کرام زمین کو کسی بھی شکل میں ٹھیکے پہ دینے سے منع کرتے ہیں، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ زمین کو کرائے پہ نہیں دے سکتے، نہ سونے اور چاندی کے بدلے میں، سونے اور چاندی کی شکل میں آپ کرایہ لے رہے ہو، نہ کرنسی کی شکل میں کرایہ لینے کی اجازت ہے، نہ غلے کی شکل میں اور پھل کی شکل میں کرایہ لینے کی اجازت ہے۔ جس کو آپ نے زمین دینی ہے اس کو آپ فی سبیل اللہ دیں، عاریتاً دیں، استعمال کرنے کے لیے دیں، اور جب آپ چاہیں تب آپ واپس لے لیں۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ اگر آپ صرف اسی حدیث کو اپنے سامنے رکھیں گے اور دیگر احادیث کو نظر انداز کر دیں گے تو پورا مسئلہ آپ نہیں سمجھ سکیں گے۔ پورا مسئلہ سمجھنے کے لیے اس موضوع پہ آنے والی دیگر احادیث کو مد نظر رکھنا نہایت ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جس کو عمر بن دینار روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ میں آئی ہے۔ عمر بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے طاؤس بن کیسان یمانی سے کہا، اور یہ تابعی ہیں، کہ آپ اپنی زمین کو کرائے پہ دیتے ہیں، یہ عمل آپ ترک کر دیں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ تو طاؤس بن کیسان یمانی کہنے لگے میں لوگوں کو زمین کرائے پہ دیتا ہوں، یہ میں ان سے تعاون کرتا ہوں، یہ میں ان کی مدد کرتا ہوں۔ پھر کہنے لگے طاؤس بن کیسان کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زمین کرائے پہ دیا کرتے تھے، اور دوسری طرف عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، سب سے بڑے عالم دین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین کو کرائے پہ دینے سے منع نہیں کیا، ٹھیکے پہ دینے سے منع نہیں کیا۔ اصل صورتحال یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی اپنی زمین کسی کو عاریتاً دے دے، اجرت کے بغیر استعمال کے لیے دے دے، تو یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ زمین کے اوپر کرایہ وصول کرے۔ تو حدیث جابر کا مطلب پھر کیا ہوا کہ آپ اپنی زمین میں خود کھیتی باڑی کریں یا کسی کو دیں اور فی سبیل اللہ دیں، اس کے اوپر اجرت نہ لیں۔ یہ جو آپ کی نہیں ہے، یہ ممانت جو ہے یہ تنزیہی ممانت ہے، یعنی کہ بہتر یہ ہے کہ آپ اجرت نہ لیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اجرت لینا حرام ہے۔ یہ وضاحت کس کی طرف سے ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع نہیں کیا، جابر کہتے ہیں منع کیا ہے۔ تو کیا مطلب؟ جابر کی حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ منع کیا ہے لیکن حرام نہیں کیا، اور جناب عبداللہ ابن عباس کی حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے منع نہیں کیا، یعنی کہ آپ کی ممانت حرمت کے لیے نہیں ہے۔ اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اگر کوئی زمین کسی کو استعمال کے لیے دے، اجرت نہ لے، تو یہ بہت عظیم عمل ہے۔ لیکن یہ پھر زمینوں کے ساتھ خاص کیوں رہے؟ یہ تو رہائشی مکان اگر آپ کسی کو کرایہ لیے بغیر استعمال کے لیے دے دیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کرایہ لیتے ہیں تو یہ جائز ہے۔ آپ اپنی گاڑی کسی کو رینٹ پہ دیں، کرائے پہ دیں، جائز ہے، لیکن اگر آپ اس کو فی سبیل اللہ استعمال کے لیے دے دیں تو یہ بہت عظیم عمل ہے۔ تو یہی صورتحال زمینوں کی ہے۔ یہ وضاحت عبداللہ ابن عباس نے کی ہے، اور اس وضاحت کی تائید میں ایک اور حدیث بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ امام مسلم، امام بخاری، امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خیبر فتح کیا تو خیبر کی زمینیں، خیبر کے باغات
یہودیوں کو دیے. معاہدہ کیا ہوا کہ تم لوگ محنت کرو گے, کھیتی باڑی کرو گے, باغات میں اپنی محنت کرو گے, اور جو پیداوار ہوگی آدھی تمہاری آدھی ہماری. تو یہ کیا ہے؟ یہ ان زمینوں کو اور ان باغات کو ٹھیکے پہ دینا ہے. تو یہ صحیح حدیث ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے. البتہ ایک صورت ایسی ہے, کرائے پہ دینے کی ایک صورت, ایک شکل ایسی ہے جس سے آپ نے واضح طور پہ منع کیا ہے, اور اس کی وضاحت کرتے ہیں رافع بن خدیج وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہم جمیعا. اور وہ یہ کہ آپ اپنی زمین کسی کو کھیتی باڑی کے لیے دیں, ٹھیکے پہ دیں, کرائے پہ دیں, رینٹ پہ دیں, اور اس کے بدلے میں کیا لیں گے آپ؟ اس کے لیے آپ معاہدہ اس سے یہ کرتے ہیں کہ اس زمین کا وہ والا حصہ جو دریا کے ساتھ ساتھ ہے, نہر کے ساتھ ساتھ ہے, کسی کنویں کے قریب ہے, اس حصے کی پیداوار میں لوں گا, اور جو دوسرا حصہ ہے اس کی پیداوار تم لو گے. تو اس سے نبی علیہ السلام نے صاف طور پہ منع کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں محنت کرنے والے کو, زمین کرائے پہ لینے والے کو نقصان کا خطرہ ہے. جو زمین آپ نے اپنے لیے خاص کر دی ہے وہ دریا کے قریب ہے, نہر کے قریب ہے, کنویں کے قریب ہے, تو وہاں پہ اچھی پیداوار آنے کی امید ہے, اور جو دوسری زمین ہے وہاں پہ پیداوار کم ہوگی. تو اس انداز سے کرایہ طے کرنا, رینٹ طے کرنا, اس سے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے. لیکن اگر کوئی اپنی زمین کرائے پہ دیتا ہے اور طے یہ کرتا ہے کہ میں اس کے بدلے میں اتنی چاندی لوں گا, یا اتنا گولڈ لوں گا, یا اتنے روپے لوں گا, یا اتنے پاؤنڈ لوں گا, یا اتنے ڈالر لوں گا, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. یا یہ طے کرتا ہے کہ اس کی پیداوار آدھی تمہاری آدھی میری, یا 20% تمہاری 80% میری, یا 30% تمہاری 70% میری, اس انداز سے طے کرے فیصد کے حساب سے, تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ آپ علیہ السلام نے زرعی زمینوں کو کرائے پہ دینے سے, ٹھیکے پہ دینے سے مطلق طور پہ منع کیا ہے, یہ موقف درست نہیں ہے, اور درست موقف وہی ہے جس کی وضاحت ہو چکی ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث توجہ سے اور دھیان سے سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.